بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا اٹھے کرو. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بلند کر کے نعرہ حیدری. بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام. صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ. ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علیو اے عظیم اللہ، اے اولو اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ. اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ. اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ. اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ. اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بناون والا اللہ. اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ. اے مومن دی قبر وچ امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ. اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ. اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ. اے حضرت مختار سقفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرن والا اللہ. اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ. یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہو جان والے اللہ، اپنی شان دا واسطے ہی، نبیاں دے سلطان دا واسطے ہی، کربل دے مہمان دا واسطے ہی، امام زمن دے ظہور تعجیل فرما. الہی آمین. میرا مالک اسا گناہگاراں نو موت تو پہلے 12ویں سرکار دی زیارت نصیب فرما. بہت بڑا دن ہے، جس امام دا دن ہے اس امام دے ظہور دی دعا منگ رہے ہیں. سارے آمین آکھو. میرا مولا کسے بھی رعایا دے بندے نو اتنی دیر تک موت نہ آوے جب تک اپنے امام دی زیارت نہ نصیب. میرا مولا بانی مجلس دے عزت، رزق، بخت اور صحت بے بہا اضافہ فرما. میرا مولا اس ذکر عظیم دا ثواب جملہ مرحومین دے نام اعمال اچ درج فرما. میرا مولا میری ملت دے قصیر جوان مجلس تشریف فرمائے، انہاں ہر قدم تے
اپنے مولا دی حمایت نصیب فرمائے۔ میرا مولا جڑے مومن مریض ہیں مجلس وچ موجود ہیں یا جڑے مریضاں دی شفا واسطے آئے عزت سید الساجدین علیہ السلام دے صدقے میرا مولا تمام مریضاں نو صحت کلی عطا فرمائے۔ میرا مالک خالق میرے والد بزرگوار علی لن اپنی شان دا واسطے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جنہاں دے ویڑیاں وچ کوئی بچے بیمار ہیں میرا اللہ انہاں بھی شفا عطا فرمائے۔ میرا مولا اپنی عظمت دا واسطے جو اولاد واسطے آئے کامل الخلقت نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرا مولا اس کووڈ دے دور اس تیسری لہر دے دور جس مقام تو لوگ امام حسین علیہ السلام دی مجلس تے پہنچ رہے ہیں میرا اللہ انہاں اپنی خاص پناہ عطا فرمائے۔ جو اس دی لپیٹ چن میرا اللہ انہاں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جڑے مریضاں دی عیادت کر رہے ہیں حفاظت کر رہے ہیں میرا مالک انہاں دی حفاظت فرمائے۔ سارے امین آکھنا بہت بڑی دعا دے کے جا رہے ہیں میرا مولا اپنی عظمت دا واسطے ہی سن موت تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب۔ میرا مولا گناہگار دی دعا اپنی بارگاہ عالیہ عظیمہ کریمہ وچ قبول اور منظور فرمائے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ دعا مندی قبولیت واسطے ایک صلوات باواز بلند سارے سلام پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد۔ عظیم عبادت ہے صلوات سارے صحبان باواز بلند پڑھو محمد۔ بسم اللہ سے جزاک اللہ سے بسم اللہ مالک قبول فرماوے۔ صلوات ایک ایسی کہ زندگی دے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریں۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مجلس شاہ صاحب پڑھ گئے بڑا معزوز کیتا ہے بزرگان دے انداز چنہ نے۔ مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مرید عباس لنگا صاحب دے درجات بلند فرمائے اور دیگر جتنے بزرگ ذاکرین واعظین علماء جڑے آج ساڑھے درمیان موجود نہیں مالک تمام دے درجات بلند فرمائے۔ میرے محترم سامعین بات بڑی اہم کرنی ہے مجمع نال نہیں کرنی قوم نال کرنی ہے دشمن نال نہیں کرنی سجن نال کرنی ہے منکر نال نہیں کرنی مومن نال کرنی ہے۔ اللہ بات رکھے بڑی اہم گفتگو ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں بالخصوص میری ملت دے چونکہ کثرت نال جوان نظر آ رہے ہیں تو تن ایک عہد یاد کران آیا ایک وعدہ یاد کران آیا۔ میں اس مقام تے حاضر ہویا کہ وہ عہد وہ وعدہ جیڑا تواڈیاں روحاں نے عالم ارواح وچ ولایت علی نال کیتا بس اس نو دہران آیا۔ اگر کوئی جوان دنیا چاہ کے اپنے مقصد نو بھول گیا ہوئے اپنے رستے تو ہٹ گیا ہوئے تو یاد دہانی کرامن واسطے آیا۔ او وعدہ او عہد جوانو مقصد تواڈی میری زندگی دا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کسی بھی چیز نو ضائع رائگاں بے فائدہ بے سود پیدا نہیں کیا۔ میرے بھائیو یاد رکھے آئے سب تو پہلے تو اس دی ذات دا شکر ادا کرنا چاہنا کہ میرا رحمان اللہ تیری ذات دا لکھ لکھ احسان ہے جو سن خوش نبی دی امت تیج قرار دیتے
جس دے عشق وچ ہر شے بنائی. کدی سوچنا اس جملے مہربانی جناب حیدری نہ میلی چاون والے کسے دے محتاج نہ رہو. یہ بہت بڑی امت دی خوش قسمتی ہے, بہت بڑی. اللہ کل شائن بڑے سکون نال بات سننا, کوئی داد دی ڈیمانڈ نہیں. میں جو اتنا سفر کر کے ڈائری غلط ہو گئی ہے, شوال دی چکے چاند راتی 11:30 بجے چڑھے آئے. تو اس وجہ تو پھر آج مجلس نال سرپاک چکوال دی نار رل گئی. اللہ زندگی دراز کرے. چودھری ناصر عباس صاحب دی بانی اشرا بھی ہیں جنہاں دے کول اسی ڈیوٹی دینی ہے. تو پھر اساں آکھیا بھئی قبلہ ملک غلام جعفر طیار صاحب مدد اللہ علی دا بھی حکم, میرے ماں باپ, میرے مرشد, میرے ولی, تو تواڈی بھی محبت شامل. تو میں پھر انہاں تو معذرت کیتی ہے بھئی تواڈے کول تو پڑھدے ہی رہنے ہاں, تو میں اپنے انہاں مومناں دی زیارت کر کے آواں. اور انہاں جواناں نو کوئی نام مری نہیں, کوئی کسے شے دا لالچ نہیں, سوائے ہکو لالچ ہے جو یہ جوان علی دے متھے لگے تا شرمندگی تو منہ ہیٹھا نہ ہو. بس یہ ایک لالچ ہے, کوئی نعرے دا لالچ نہیں, کسے گل دا لالچ نہیں, تہاڈی محبت واسطے حاضر. جوانو یاد رکھنا, اللہ نے سب تو پہلے کدی تسی یہ شکر ادا کرو, اور اس دا کتنا ایک شکر ادا کر سکتے ہو اور کتنا ایک سجدہ ادا کر سکتے ہو کہ اللہ تو ساڈا شمار اپنے محبوب دی امت وچ رکھے. اور جوانوں تو ان پتہ ہی نہیں, دنیا چاہ کے سی غافل اتنے ہو گیا, نت نویاں نویاں ٹیکنالوجیاں, نویاں نویاں شرارتاں, نویں نویں فرقے, نویں نویں مذہب, نویں نویں اعتراضات, نویاں نویاں FIR. شیطان نے, یہودی لابی نے سن آپس سے اتنا دست و گریبان کر دیتا ہے. اگر عالم اسلام دی بات نہ بھی کریے, صرف اپنی بات کر لویے, علی آلیاں دی بات کر لویے, تو ساڑھے آپس سے اتنے مسائل شروع ہو چکے ہیں کہ اگر جدو سی عالمی لیول تے بیٹھ کے ویکھنے ہیں تو شرمندگی دا باعث بن گئے. اسے عزت والی بات نہیں ہے کہ علی آلے علی تے ہی لڑ پے. لوگاں نے کوششاں کیتیاں, یہودیاں تجوریاں دا منہ کھولیا, سعودی ریال استعمال کیتے گئے, جو بھی ہویا دشمن جتھے وار کیتا اس دا خطا نہ ہویا. اللہ اس قوم دے وارث دا ظہور جلد فرماوے اور حق و باطل دا مارکا لگے تے فیصلہ ہوئے تے امن اور عدل و ایمان قائم ہو جائے. کدی سوچیا نے وکھریاں بے کہ اس تو پہلے کہ ایک دوسرے تے سی اعتراض کرتے رویے کہ اللہ نے سادہ شمار کس نبی دی امت چ رکھیا. ایک لمحے واسطے روح میرے حوالے کر دینا, سوچ ایک پل واسطے میرے حوالے کر دینا, پھر میری قوم, میرے شیعہ سنی بھائیو, فیصلہ تو ہاڈا ہویا. کدی سوچیا نے کہ اللہ نے سن کس نبی دی چاوے ہاں تو آدم دا امتی بنا سکدائی, نوح علیہ السلام دا امتی بنا سکدائی, طوفان اچ غرق اور تباہ کر سکدا ہے, لوط علیہ السلام دی امت شمار کر سکدا ہے, تباہی ہو سکدی ہے, وستیاں برباد ہو سکدی ہیں. تن پتہ ہی نہیں جوانوں, تسی آئے ہو 1442 ہجری اچ دنیا تے, تساں ویکھے 2021 دا زمانہ. میں دارین قربان کراں عظمت محمد مصطفیٰ تے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی آج آیاں امت دی نجات دا سودا محمد پہلے کر چھوڑے. نہیں سمجھ آئی؟ جتنے بھی انسان عمل کر رہے ہیں وہ اس وجہ تو کر رہے ہیں کہ معاشرے چو عزت نال گزر جاواں. لوگاں نے روزے کیوں رکھیں؟ قبر عزت نال, روح لون والا آوے تو روح عزت نال لے جاوے, گھرو جنازہ ٹرے تو وہ عزت نال,
سجن جنازہ پڑھے نامن تو عزت نال، میرا فاتحہ خانی ہوئے تو عزت نال، لوگ صدقہ و خیرات کیوں کر دیں معاشر عزت نال، ماں باپ اگے اوف نہیں کرنی کیوں وہ عزت نال، مجلس امام حسین علیہ السلام بپا کرائی گئی کیوں معاشر عزت نال، قبر عزت نال، میزان عزت نال، پل صراط عزت نال، میں دارین قربان کر دے ماں کدی ایسا ایک پل دا امت احسان نہیں لا سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معرفت توحید کرائی، معرفت حق کرائی، علی جیسا امام عطا کیتا، سیدہ شہزادی جیسی عصمت عطا کی تھی، تو پھر علی دے یہراں بے عیب امام پتر منصوص من اللہ، جڑے بندیاں دے بنائے ہوئے نہ ہیں، جڑے اللہ دے بنائے ہوئے ہیں، امت کیڑا ایک بلد ادھار امت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا نہیں لہا سکتی۔ 3 دن غار دے دہانے میں میرے لئے پاس سے بھی کہے کسی شہدی لوڑ نہیں، صرف تو اڈی توجہ چاہنا، غار دے اندر اپنا سر سجدے چ رکھ کے 3 دن آدھے رہن اللہم اغفر لے امتی، اللہم اغفر لے امتی۔ وسیم عباس لالیاں جمنا ہے، تساں اس کروڑ اور اس علاقے دی سرزمین تے جمنائی، جمنا بھی کدائی 21ویں صدی چھائی، آقا علیہ السلام 1400 سال پہلے تیرے میرے واسطے سر سجدے چرا کے فرما رہے ہیں اللہم اغفر لے امتی، اللہم اغفر لے امتی۔ اللہ آنا ہونے سودا پہلے ہو رہے ہیں، بڑے سمجھ رہے ہو جوان، آنا ہونے اجے روح جوانوں اپنے آقا علیہ السلام دا قرب حاصل کرو، جنہ تو ان نجات دیتی ہے، جنہ تو ان ضمانت دیتی ہے، جنہ تو ان حیات دیتی ہے، تسی اور میں تقابل ذکر ہی نہ سے۔ اگر ایک انسان دی زندگی 50 سال ہے تو 55 سال پہلے کتھے آئی؟ کس دے ارادے وچ آئی؟ خالق فرما رہے تم تو قابل ذکر ہی نہیں تھے، دنیا لکھاں سالاں تو آ رہی ہے، 18 سال دا جوان ہے تو 19 سال پہلے نام و نشان نہیں، کس دے ارادے وچ تو اور میں ہاسے آئی 21ویں صدی چاں۔ روکو جوانوں اپنے آپنوں اس دنیا دی دلدل وچ غرق نہ ہو، اپنی خلقت دے مقصد نو سمجھو، اور جنہ دے ذکر نے تو ان قابل ذکر کیتا ہے انہاں دے ذکر نال مربوط ہو کے قرب حاصل کر کے مقام اعلیٰ حاصل کر لو۔ زندگی چند روزہ دیے 3 دن تک سجدے سر رکھ کے وجہ تخلیق کائنات حسنین کریمین دے پاکنا نے فرمایا اللہم اغفر لے امتی، اللہم اغفر لے امتی، اللہ میری امت نو بخش دے، شکریہ ادا کر لے گئے اللہ میری امت نو بخش دے۔ 3 دن بعد پاک سیدہ نو علم ہویا فلاں غار دے دامن اچ بابا امتی نجات مانگ رہے ہیں، برکہ پاک کے ازل دی پردہ دار بابے دے نال غار تشریف فرما ہوئے، جتھے بابے دا سر سجدے چاہے سارے بیدار ہوئے، شکریہ ادا کر لے ہوئے۔ شہزادی نے بھی سر سجدے چرا کیا کیا اللہم اللہ اپنی عزت دا واسطہ ہی میرے بابے دی امت نو بخش دے۔ خالق دا آواز ہے محمد سر اٹھا، سیدہ آ گئی ہے، جس نے سیدہ راضی ہو گئی اس سے میں اللہ بھی راضی ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک یا علی یا علی۔ سمجھے جوانوں، قرآن دا فیصلہ خالق لم یزل نے فرمائے والعصر ان الانسان لفی خسر، خالق فرمائے بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ بظاہر سورہ عصر ایک چھوٹی جئی سورہ ہے، چند آیات دی سورت ہے، لیکن پوری زندگی دا طرز عمل اس سورت دے اندر موجود ہے۔ ایویں تو انتانگی نہ کیتی رکھاں، گال میری انہاں دے نالے جے نہ مرنا ہے،
جنہ انتقال کرنا ہے منتقل ہونا ہے کہ دائیں پکے پکے ڈیرے تو نہیں لائے ہو اللہ تھوڑی زندگی دراز فرماؤ مومن موت تو گھبرا نہیں سکتا دنیا معصوم فرمیندن دنیا معصوم واسطے قید خانہ ہے ہائے ہائے قید خانے دے اندر انسان اپنی مرضی نال سو نہیں سکدا اٹھ نہیں سکدا ہس نہیں سکدا اپنی مرضی نال رو نہیں سکدا اپنی مرضی نال قید خانے دے اندر تو معصوم علیہ السلام فرما رہے ہیں دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے اور موت مومن واسطے رہائی ہے سوچیا کرو جوانوں اس اگلے نظام واسطے سوچیا کرو جس نظام واسطے اس کمرے امتحان اچتواڈا اور میرا امتحان لیا جا رہے دشمن اس طرح سر جوڑے ہے اس طرح سر جوڑے ہے دشمن نے خدا اس نو تباہ و برباد کرے گھراں وچ رولے پوا دیتے بھرا نال جدا کر دیتے پیو پتر دا عقیدہ وکھرا وکھرا اصل سمسی خود شکار ہوئے ہیں ذاتی معاملات دنیا داری دے معاملات ہوں دن کدی کسے تو کسے مشورہ نہیں لیا جدو بات دین دی آ جاوے تو دین تے شک کیوں تواڈے کول جڑا سب تو بہترین معیار اللہ نے تواڈے وجود وچ رکھے اس نو عقل آکھ دین عقل چونکہ اسی دین نو وقت نہیں دیتا اسا دین لے آئے اپنی جائیں بنا لیاں کسے پیو دادے کو لے لیا کسے مرشد کو لے لیا کسے استاد کو لے لیا کسے مولوی کو لے لیا کسے عالم فاضل کو لے لیا انسان نے کچھ یاد رکھے ہے دو کم اسا کرنے کرن دا طریقہ ہو رہی اسا کیتا ہو رہے چیزاں دو ان ایک کئی عمل ایک کئی عقیدہ ایسے جملے تے میں نے پتہ لگ جاسی کہ سفر میں ٹھیک کیتا ہے جب وقت ضائع ہویا ہے ایک عمل ایک عقیدہ عمل وکھامنا ہے عقیدہ لکامنا ہے چلو جڑے بولے اللہ توڑے گھر آباد رکھتے حیدری عمل وکھامنا ہی عقیدہ تو چھپا کے رکھنا ہے عقیدہ تلنا ہے میزان تے نام عمال کھولنا ہی اسا معاشرچ سجے ہاتھے چ نام عمال آ جاندہ پھر اسی اس نو کھولنا ہی پھر پتہ لگنا ہی فلا پان آلیاں چوہاں یا سزا پاون آلیاں چوہاں لیکن شیعہ سنی بھائیو بالخصوص شیعہ جوانو کوئی انتظار ہی نہیں کیتا ہے تھے کسے معاشر دا کسے انتظار کسے اڈی کیتی نہیں کہ معاشر فیصلہ ہوئے بھی کافر کون ہے تے مومن کون ہے مجمع بن کے بولو قوم بن کے تائید حق ادا کرو جوانو ایک چیز سے چھپاونی آئی ایک ظاہر کرنی آئی ظاہر معصوم آکھ رہے ہیں میں کدی بھی ممبر پاک تے ایسا جملہ نہیں آکھیا جڑا اپنا ہوئے یا میرا عقیدہ ہوئے میرا عقیدہ کجا تے ممبر کجا ہو سکتا ہے تواڈے عقیدے نال میں اتفاق نہ کراں میرے نال تسی نہ کرو چلو میں تو معصوم دی کچاری چ ایک فرمان سنے نا میرا پورا یقین ہے 14 دی کچاری تے انشاءاللہ تواڈیاں جائز دعاواں تے ہنے مہر لگ جاسی سامنے عمل کرنا ہے تے چھپانا عقیدہ ہے اور کوئی آکے جی عقیدہ کی میں چھپ سکتا ہے یاد رکھا ہی نہیں چھپ سکتا ہے جی میں معصوم فرمایا اگر ابو ذر نو پتہ لگ جاوے نا سلیمان فارسی دا عقیدہ کیا ہے تو سلیمان نو قتل کر دے وے نہیں سمجھے جوان ایتھے ہر بندے ہی اپنا عقیدہ دسی جا رہا ہے میرا عقیدہ ہے عقیدہ تیرا میرا نہیں تلنا گالو تلنی ہے جڑی محمد فرمائی ہے تے علی مہر لائی ہے
کوئی بھی خسارے اسی تو خوش کر جاویے، اسی تو راضی کر جاویے، اسی وہ گل کریے جڑی تسی سننا چاہو۔ کیوں؟ سن وہ گل کرنی چاہی دیئے جس دی قوم نو ضرورت ہے۔ کیا صاحب فضائل پڑھ گئے، پہلے بھی ذاکرین پڑھ گئے، بعد بھی پڑھ دے رہا سن۔ چلو میں گناہگار ایک بندہ، میں چلو مشن دی بات کردہ۔ فضائل تو سارے ہیں سنیں جوانو، کوئی بھی انسان خسارے تو باہر نہیں ہے۔ اے ہونے ہی ساری زندگی دانا سارے ہیں ہونے ہی نتیجہ کڑ لینے ہیں بھئی آج دے دیں تو پچھا سی سارے ہیں کی کیتا ہے۔ اے ہونے ہر بندہ میزان دے وچ ہونے ویک لے سی۔ اللہ فرما رہے اس کتاب دے اندر جس سے ریب نہیں، جس سے عیب نہیں، جس سے شک و شبہ دی گنجائش نہیں۔ خدا محمد و آل محمد نے فرمایا والعصر، عصر کی قسم، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ روز اول تو لے کے اس دم تک انسان گھاٹے چے، ہر دن عمر ود رہی ہے، آن والے دن نال ایک دن زندگی چو کم ہو جاندہ ہے۔ ہر دن اے جڑا ساہ تسی میں لے رہے ہیں، اس ساہ دے بعد ایک ساہ سی موت دے اور قریب ہو گئے۔ انسان دا پھر بچپنا، پھر بچپنے تو لڑکپن، پھر جوانی دے بعد اعصاب کمزور ہونے شروع ہو گئے، پھر عمر ڈھلن لگ پئی، دن بدن خسارہ، دن بدن گھاٹا، نظر ٹھیک آئی، یکدم نظر کمزور ہومن لگ پئی، دند ٹھیک آن کمزور ہومن لگ پئے، ترٹن لگ پئے، کمر ٹھیک آئی، سدھی آئی، کمزور ہو گئی۔ خسارے وچ انسان مت سمجھے کہ میں نام کما لیا تو میں خسارے تو باہر ہو گیا، نہیں۔ انسان بے شک نہ بولو، بولن والی گلیں نہیں، سنو سمجھو میں کی آکھ رہے ہیں۔ مت انسان سمجھے بھئی میں پیسہ کٹھا کر لیا تو میں خسارے چو باہر، نہیں، بالکل نہیں۔ اس آیت دے اندر کوئی پیسے دا ذکر ہے ہی نہیں۔ جس سے چلا خسارے آلے دس رہے بے خسارے چن سارے انسان مت کوئی سمجھے میں سائیکل تو ترقی کر کے میں موٹر سائیکل لے لیا، موٹر سائیکل تو ترقی کر کے میں 1000 سی سی کار لے لئی، 1500 سی سی، 1800 سی سی، میں جیپ پراڈو لے لئی، میں رقبے لے لیا، میں خسارے تو باہر ہاں۔ خالق فرمائے نہیں، دو کدی بھی نہیں قوم تے ہویا، ہر وقت قوم واسطے دعا گواں، کدی مجمع سمجھ کے پڑھیا نہیں، قوم سمجھ کے حاضری دا دیاں۔ اگلے جملے تے توڑا ہاں ٹھر جانا ہے آیت دے اگلے حصے وچ اللہ فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ نہیں کہ جو ایمان لایا ہے۔ قرآن دا حق کرنے نہ رکھے آئے، سارے مسلمان بیٹھے ہو، بلند نعرہ حیدری، اللہ اکبر۔ مولا تھوڑی زندگی دراز فرما، میرے ویروں غور کرنا ہے نہ گلنا تے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، ہائے ہائے ساری تولو یار میرے سمیت اپنی زندگی نو، اجے تا روح قبضے وچے، اجے تا ہاتھ پیر کم کر دن، اجے تو زندگی نے تو ان میں مہلت دیتی ہے۔ زمانہ بڑا اوکھا ہے، ساڑھے کول ہدایت واسطے امام عصر علیہ السلام غیبت کبرا وچن، اتھو تک بندہ پہنچ سکتا ہے پر اپنے آپ نو مارنا پوندا ہے۔ او کسے دا پروگرام کوئی نہیں، زیارت دا ہی پروگرام کوئی نہیں پہ لگدا اکثریت دا۔ چلو مولا دی زیارت واسطے کشف کیتا جاوے، ایسے عمال موجود ہیں جنہاں دے نال بادشاہ دی زیارت ہو سکتی ہے۔ کتنے جوانہ نے کشف کیتا ہے، کتنے نے اپنے آپ نو اس مشقت اچ پایا ہے کہ مولا دی زیارت نے پتہ بھی ہے ہو سکتی ہے، کتاباں بھریاں پئیاں ملاقات امام زمان نال۔ خسارے چھو جوانوں،
کل نو نہ آکھنا کہ کسے دسیا کوئی نہ، کل نو نہ آکھنا کہ ساڑھے کن تک آواز نہیں آئی. علی ولی اللہ لیو جنہاں دے کن تک صدا جا رہی ہے، یاد رکھنا. اللہ فرما رہے ہو انسان خسارے چے مگر وہ نہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو لوگ ایمان لائے. میرے بھائیو یاد رکھے ایمان، ایمان کیا؟ ایمان کیا ہے؟ کتھو لبسی ایمان؟ کسے دکان تے وکدا ایمان؟ ایمان کیا؟ ایمان دی بلندی کیا ہے؟ ایمان دا مقام کیا ہے؟ خدا دی قسم ہے بڑا کشف ہے. اسی اٹھ دے نال شروع کر دینے نا علی ولی اللہ، علی ولی اللہ اس دی آخری ڈگری دا نا ہے. جے تھکنو پہ تک لفظ آکھو جنہ بے خبرانو ایمان دا پتہ نہیں انہاں کلے ایمان دا پتہ کیا ہوتا ہے. اللہ توڑے گھر آباد رکھے، مل کے نعرہ حیدری. ایمان دی خبر نہیں کہ ایمان کیا، کلے ایمان دی خبر کیا سی. ولایت نو تساں ایشو بنا لیا ہے کہ ولایت رولے واسطے، ولایت سرفرازی واسطے، ولایت عزت واسطے، ولایت بلندی واسطے، ولایت اپنے ہاتھ نال اپنا سر لہن دا نام ہے، اپنی میں مقامن دا نام ہے، اپنے آپ نو علی ابن ابی طالب تے قربان کرن دا نام ہے. علی ولی اللہ عروج دی اس بلندی نو آدن جتھے ہر کوئی نہیں جا سکتا. اسی تا اپنا کم بھی اپنے ہاتھ نال کر کے نہیں سے راضی، الٹا کسے دا چنگا ہویا پہ ہوئے تو کوشش ہوندی بھی پرا ونجا چھڑی ہوئے. کسے دا بھلا ہو رہے ہوئے تو الٹا بندے آدن بھی اس دا بھلا نہ ہوئے. یہ ایمان دی علامت نہیں ہے. اسا جدہ بھی اس دروازے تو منگی، اسا دنیا منگی. اسی جان دیں اسی ہر وقت قوم دے نالاں قوم دے وچ موجود ہاں. مجلس سے تقریباً 70% بھی زیادہ آکھ رہے ہیں، تھوڑے آکھ رہے ہیں، 70% لوگ ہوندے جڑے دنیا منگن آندے. تے حسین و کریم ہے جڑا عطا کردہ ہے. دنیا چ بھی ترانا ہے، گزارا کرنا ہے. لیکن یاد رکھے 70% 80% لوگ کوئی اولاد، کوئی رزق، کوئی مال، کوئی رقبہ، کوئی دنیاوی مشکلات، مختلف مسائل ہے کہ دنیا درے امام حسین علیہ السلام تے آندی اور مولا حل کر دے. میرے بھائیو ذہن چ رکھنا ایمان اس بلندی دا نام ہے، ایمان اس عظمت دا نام ہے. اسی اپنا کام اپنے ہاتھ نال کر کے نہیں سے راضی تے ساڑی کوشش ہی نہیں بھئی اگر مکان ٹھیک ہے گزارا ہو رہا ہے، نہیں اچھا گھر پایا جاوے. اس وجہ تو نہیں کہ بھئی اولاد نو پردہ نصیب ہوئے، نہیں ہو شریک وڈی کوٹھی پائی ہے نا، پتریراں مسیراں برادری دے بندیاں انہاں 2 منزلی پائیے تے میں 3 منزلہ پیسہ. قلعہ زمین دا وکدا پہ ہے جو 20 لاکھ لایا ہے تے دوئی پارٹی 22 لا دیتا ہے. دنیا تے آ کسی ٹک گیا. آؤ ذرا تون آل محمد دے ویڑے چ وکھاواں بھی ریس کیڑی شاید کریندی ہے جیڑا ایمان دے 10ویں درجہ تے فائدے نہ جا تو پیوند لگے ان کھجور دے سلیمان محمدی گورنر مدائن ہے ہونے جنہاں دا سن دے پہ عظمت سن دے پہ آئے تے پیراں وچ نالائن ہے ہی نہیں، امامہ بھی نہیں جڑیا سلیمان محمدی نو. میں جوانوں تواڈی نگری چاہیاں، تواڈا بھائیاں، تواڈا نوکراں، تواڈا خادماں، قوم دا غلاماں، میرے نال ایک وعدہ کرو آج تو بعد کسے دی بھی عزت کرنی ہے نا پیسے دی وجہ تو نہ کرے آئے، علی دی وجہ تو کرے آئے. یہ ہاتھ کسے دا محتاج نہ ہوئے، قوم دا ہاتھ ہے. حیدری جس دی بھی عزت، کسے دی بھی عزت اس دی جائیداد دی وجہ تو نہ کری آئے.
اس دے تقوی دی وجہ تو عزت کرے آئے، اس دے معیار دی وجہ تو عزت کرے آئے، کیونکہ کپڑے پھٹ جاسن، کوٹھی ڈھے جاسی، جائیداداں منتقل ہوندیاں ایک دن ختم ہو جاسن، کردار نو کدی فنا نہیں ہے، کردار مر نہیں سکدا۔ جس دی بھی عزت کری آئے محبت محمد و آل محمد دی وجہ تو کری آئے، جس نو سلام کری آئے معرفت محمد و آل محمد دی وجہ تو کری آئے، جس دے بھی قرب چاہو قرب قرآن دی وجہ تو آؤ کہ بندہ 14 دے کتنا قریب ہے۔ میں مولا متقیان دے فرمان سناواں توڑا ہاں ٹھر جاوے۔ مولا علی ابن ابی طالب فرمائے جیڑا بندہ کسی دی عزت اس دی دولت دی وجہ تو کرتا ہے نا، اس تے کتے وچ کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا فرمان، جس دی بھی عزت کرنی ہے۔ ایک ویکھو جوانو، ساڑھے 7 جنم نہیں ہیں، جزاک اللہ، ساڑھے 7 جنم نہیں ہیں، سن زندگی دوبارہ نہیں ملنی، ساڑھا کمرہ امتحان ہکو ہے، اساں پھر دنیا تے نہیں آنا۔ ہاں ایک طریقہ ہے جڑا مولا دے انتظار جیندہ ہے۔ میں تادا اسلام نو میرے شیعہ سنے بھائیو سمجھے نہیں، اسی اسلام نو اس معیار تے نہیں سمجھے جس تے سن سمجھنا چاہیے دا۔ اگر اسی اسلام دی حقیقت نو اور حقیقت محمد و آل محمد نو سمجھیا تو کدی بھی اسی عبادت تے لطیفے نہ بناوی ہے، اسی کدی بھی نماز روزہ حج زکاة تے اسی مسلمان لطیفہ بازی نہ کریے۔ اسی اگر دین آل محمد نو سمجھیا تو اسی کدی بھی علم تے شبیہ ذوالجناح تے لطیفہ بازی اسی نہ کریے۔ میں جی تو غلط آکھنا ہے، بزرگاں اٹھی کے تو تردید کر دینی ہے کہ وسیم عباس تو غلط آکھے۔ اساں سمجھیے ہی نہیں ہے سسٹم نو، اساں اس نظام نو سمجھیے ہی نہیں جس نظام واسطے محمد و آل محمد نے گھر لا دیتا۔ ساڑھے تا گھراں چاہے داخل ہی نہیں ہویا تو جے نہ گھر دا گھر لا دیتا۔ سلیمان محمدی 10 سال مسجد دے سامنے چبوترے تے ستن تے گھر بھی کوئی نہ سلیمان فارسی دے۔ ایمان دے 10ویں درجہ تے فائز، طبیعت گھبرات نہیں رہی تو آڈی حق سن دے وہاں۔ ایمان دے 10ویں درجہ تے فائز، لباس اچھ پیبند لگے ہوئے، پیرہ چ نالین ہے ہی نہیں، شیر اتے امامہ ہے ہی نہیں، پر ایمان دے 10ویں درجہ تے فائز ہر وقت علی دا ذکر کر دے، ہر وقت 14 دا ذکر کر دے۔ ابو موسیٰ عشری نے آ کے پوچھے آ فارسی یہ چبوترے تران دے 10 سال لگ گئے نہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، علی نو آکھے آ کو کپڑے لے دے ویا، ایک کمرہ بنا دے ویا، زندگی دے باقی دے نچے کو جنہاں دی سوچ رل جاوے فارسی نال جھوم کے تائید حق ادا کرے۔ فارسی آکے تو ایک سوٹ آدھے نا میں ایک منگا علی ڈھیر لے دے سی، تو ایک کمرہ آدھے میں ایک منگا علی محل عطا کر سی، پر میں سوچ دا علی تو منگا تو فنا کیوں منگا بقا منگسا۔ کپڑے پھٹ جا سے مکان ڈھے جا سے، بلند نعرہ حیدری۔ ایمان تو ہم کسے تشتچ نہیں رکھ کے دینا، تو سا ایمان دی کیفیت اپنے اندر خود پیدا کرنی ہے۔ آنکھ نو اس دے معیار تے استعمال کرو جو اس آنکھ دا معیار ہے، اس آنکھ دے اس معیار تے اس آنکھ نو استعمال کرو، ویکھو جو اس دا حق اس نو اللہ نے عطا کیتا۔ 1500 رکھ لینے خیانت نہیں ہوندی، اکھاں دی بھی خیانت ہوندی۔ کسی دا مال رکھ لینا کھا جانا صرف ایسے چی خیانت نہیں ہوندی، غیبت سننا بھی یہ بھی خیانت کرنا بھی۔ ایمان دی کیفیت جوانوں تو آڈے چکیمیں پیدا ہو سی جدوں کوشش کر سو، اور خدا دی قسمیں تو آڈے تا مقدرن تو آڈے بھاگن جو تو آڈے کول کل ایمان جیسی ہستی موجود ہے۔
موجود ہے یا نہیں؟ جڑے لوگ اکھاں نال شرم آندی ہے جوانوں، اگر تسی اور اساں قوم انجے ہی اسی بجلسہ سن کے تے اس مجلس نو بارگاہ تک چھوڑ کے سی بار ٹر گئے تو اثر تک کوئی نہ ہویا، فائدہ تک کوئی نہ ہویا خرچہ کرن دا۔ میں لالیاں جو ٹریاں خدا معاف کرے، میں اپنے نا کان یا اپنی واہ واہ کان تے عزت کان میں اگر گل کر جاواں تو جڑے سائیاں دی نظر مجلس تے جڑے ویکھ رہے ہیں بھئی کون کس نیت نال آیا ہے، بھائی میں نہیں ویکھ رہا، امام تا ویکھ رہے ہیں نا، تو ان بھی ویکھ رہے ہیں، میں بھی ویکھ رہے ہیں، اپنے اعمال اور اضافہ کرن کیڑا آیا ہے تے اگلے میں بھی کمی کرن کیڑی آئے۔ تو جوانوں تسی ملک پاکستان دا مستقبل ہو، صرف ملک پاکستان دا مستقبل نہیں، تسی اپنے ماں دا بھی مستقبل ہو، اپنے باپ دا بھی مستقبل ہو، اور جس خاندان میں تسی پیدا ہوئے اس خاندان دا بھی تسی مستقبل ہو۔ کدی بزرگاں کو ببو اناندے کو سنو کہ پچھو تواڈے بزرگاں نے کس طرح تواڈی قوم نو تواڈی نسل نو اس مقام تک پہنچایا، کس ایمانداری نال پہنچایا۔ یہ مجلس بھائیو جڑی پڑھ کے جا رہے ہیں، کس ایمانداری نال پہنچایا، خیانت نہیں کیتی ہونا، تواڈے اجداد نے حق نہیں رکھیا کسی دا، ظلم نہیں کیتا، تو اسی کی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اسی خاندان واسطے کی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آن والا اللہ خیر دا وقت لے 10 سالاں دے بعد تواڈے تے ہور ذمہ داری ود جانی ہے، جدو تساں صاحب اولاد ہو جانا ہے، پھر 2 خانداناں دی ذمہ داری تواڈے اتے آ جانی ہے۔ خدا دی قسم ہے جڑے لوگ خاندان وچ رہ کے خاندان دا احساس کر دین نا تے حیا کر دین، ہمیشہ عزت انہاں دا مقدر بن دی ہے۔ جڑے لوگ اپنی عقل استعمال کر دین، اپنی طاقت استعمال کر دین، سانتا یہودی لائی موبائل تے دیتا ہے بھی اس چوئے ان نکلے نہیں۔ ملک پاکستان دے اندر ایک جوان ایک دن نیچ کم از کم ایک اندازے دے مطابق تجزیے دے مطابق کم از کم 8 تو 10 گھنٹے روزانہ موبائل نو دے رہے ہیں، روزانہ کم از کم 8 تو 10 گھنٹے۔ ملک پاکستان دی ذمہ داری تو آڈے تھے، صوبہ پنجاب دی ذمہ داری تو آڈے تھے، اپنے محلے دی پرے پنچایت دی ذمہ داری تو آڈے سر تھے، اپنے پردے داران دے پردے نو محفوظ بنانا اے ذمہ داری تو آڈے سر تھے۔ اور پھر خدا دی قسم نے میں حق پہ آدھاں، شیطان ہر بندے تے حملہ کردہ ہی نہیں ہو، حملہ ہی اتھے کردہ جتھے علی دی محبت موجود ہو۔ تو یہ سفر کیویں طے ہو سی؟ اگر سوچ ہی نہیں، اگر ہوش ہی نہیں، تو سفر کیویں طے ہو رہے ہیں؟ آؤ جی باؤ جی راہ دیو چپے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آؤ بسم اللہ۔ نعرہ حیدری، آواز بلند سر مالک سے یہ ذاتی تھی زندگی دراز فرماوے، آمد امام تک کے وسدے رویں، الہی آمین باؤ جی۔ تو کی پروگرام ہے کہ وقت کیویں گزارنا؟ غفلت ہے، لا شعوری وچ دوئی باری تا آنا ہی نہیں، جڑا دن گزر گیا پھر نہ ہو آیا۔ ایمان تو ان کسے آ کے دے نہیں جانا بھی ایمان وکدہ پہ تو لے لو، کشف آپ کرنا ہے، تسا محنت آپ کر لیے۔ خدا دی قسم ہے، میں روایات وچ پڑھے ہے، علی دے قرب وچ اس بندے نہیں ہونا جس کو پیسہ ڈھیر ہویا، علی دے قرب وچ اس بندے ہونا ہے جس کو حیا ڈھیر ہویا۔ میڈیا نو انٹرنیٹ نو پوری طرح نال استعمال کیتا جا رہی ہے، اور نہایت ہی شرمندگی دا باعث ہے میرے ملک واسطے
پاکستانی آئے مسلم آئے شیعہ مسلم کمیونٹی دے فرد آئے سوچنے ہیں ملک واسطے تسی سارے سوچ دے ہو اللہ اس ملک نو آباد کرے مزید آباد ہوئے مشکلات آسان ہوئے یہ تیسری لہر کووڈ دی مولا اس تو جان چھوڑاوے مالکان دے کرم نہ روزگار اچ لوگاں دے اضافہ ہوئے لوگ پھر خوشحال ہوئے مصیبتہ سختیاں ختم ہوئے دوانو یاد رکھا ہے ایویں نہیں ہو جاندہ ہے ذمہ داری ہوندی ہے احساس ہوندہ ہے اس دے بعد پھر منزل آن دیئے نہایت شرمندگی دا مقام ہے کہ سادہ ملک پاکستان اس انٹرنیٹ نو نیگیٹیو سورس یوز کرنے پورے طریقے دے یوز کرنے پوری دنیا پہلا نمبر ہے ملک پاکستان شرم دی بات ہے کہ نہیں افسوس دا مقام ہے کہ نہیں کوئی بھی اگر اس گناہ دا مرتکب ہوئے اکھاں دے اس گناہ دا مرتکب ہوئے کوئی بھی لیکن جے تیرے پیر دا نام علی ہے جے تیرے ہادی دا نام امام حسین علیہ السلام ہے جے توں یزیدیت نو چھڑ کے حسینیت تے ہاتھ رکھے ہے تو حسینیت دا حق بھی پورا کر آنکھ نو اس دا وہ حق دے جس دیئے حق دارے کسے دے ویڑے تو بیٹھا ہے کسے بازارے تو گزر رہے ہیں کسے سڑک تو گزر رہے ہیں کسی دے سینے چ بیٹھا ہے تیری آنکھ توں تیری زبان توں تیرے ہاتھ توں ہر کوئی محفوظ ہوئے وات بندے محمد مصطفیٰ دا امتی بندے تا خدا دی قسم ہے گل سنے اس علاقے والے بندے تا پتہ نہیں کی آس لائی ودین بھئی بندے آتے سمجھے بھئی اے اللہ کرے انجی ہوئے تو ان ایک پل نہ کھلونا پوے 50,000 سال دے دن نیچ 50,000 سال دا ایک دن یقین آلے بلے آئے یقین اس میں اعظم ہے یقین اس میں اعظم ہے لوگ کیوں نہیں گناہ دا دامن چھوڑ رہے یقین ہی نہیں زبانی کلامی حاضر ناظر سارے مندر محمد والے محمد یقین آلے تھوڑے اے گناہ نہ کرا مطلب بارواں ویدہ پہ ہو کسے دا حق نہ کھاما جڑے گناہ کر رہے نہیں حاضر ناظر سمجھ دے وہ یہ تو بدبخت انسان ہے جڑا سمیع و بصیر دے ہوں دیا گناہ کر رہے ہیں چوتھے شہنشاہ پاک کو لکھ بندہ ہے ہو سکے جی گناہ تو جان نہیں پہ چھٹ دی کوئی طریقہ دسو سید ساجدین علیہ السلام فرمایا گناہ اوتھے کیتا کر جتھو وہ ویکھ نہ سکے وہ تو ہر جاتے حاضر ناظر ہے فرمایا پھر اوتھے جا کے گناہ کر جتھے اس دی زمین نہ ہوگے زمینی چبار نکل کے سکھے جی وہ تو جائی کوئی نہیں جتھے اس دی اقتدار نہیں جتھے اس دی شاہی نہیں فرمایا پھر اگر گناہ کرنا ہی ہے تو پھر اس دی نعمت نہ کھا قدمہ تے اطلاع کیا دے سید ساجدین ہوتا ہر جاتے موجود ہے مولا فرمائے وہ تو ہی بندے دا پتر بن دے ولایت واسطے لڑنا کشف کرنا یہ بعد دی منزل ہے پہلے انسانیت کھاتے ہی تو پورے ہو وہ پہلے اپنے آپنو اس دربار کھلومن دے قابل تک کرو یعنی پہلی منزل دا پتہ نہیں آخری منزل سامنے انسان دے اوتھے ڈیرے دا ارادہ بھی اوتھے میرے ڈیرے دراصل اسی غفلت تے چاہ جس مقام تسی کھلوتے آنا او اسی دس دے نہیں تے جتھے اسی ہاں او اسی دسن واسطے تیار نہیں میرے بھائیو ایمان تو خود جوانوں کشف کرنا پونا ہے صاحب ایمان ہومن واسطے آنکھ نو اس دے معیار تے رکھو کان نو اس دے معیار تے رکھو زبان اس دے کیوں نہیں بندے 50 سال ہو گئے بندے نمازاں پڑھ دیاں تو سر دی پیڑ نہیں لاندی انہاں دے پھوک نال بیمار نو 50 سال 60 سال 30 سال 20 سال ہو گئے بندیاں نو مومن تعالی علیہ ایسے گزرے انہاں ہاتھ چاہیں تے مردے زندہ ہو گئے مردے بریاں پہیاں نے کتاباں
مومنہ ہاتھ چاہیں تے بارش وس پئیے فصل چو گزرن دعا منگی نے فصل ڈبل ہویا ہے مصیبتاں دروازے تے آئیاں ہی نہیں کیوں نہیں انج ہو رہا آج کیوں نہیں ہو رہا آج می نہیں بس دے آج شفا نہیں ہوندی آج بھوک دا سر کیوں نہیں ہوندا معصوم تو کسے پوچھے مولا دعا ماں قبول کیوں نہیں ہوندیاں فرمایا دعا اس دی قبول ہو سی جس دے پیٹ وچ لقمہ حلال ہوئے گا تو پہلی گل ہے کہ پورے ملک پاکستان دی معیشت جیڑی ہے وہ تو ہے ہی سود تے پورے ملک پاک میں بچو جوانوں تسی نہیں بچ سکتے جب تک علی دے دروازے تے نہیں آنا تسی خسارے تو جس بات شروع ہوئی خسارے تو نہیں بچ سکتے جب تک تسی صاحب ایمان نہ ہو جاؤ جب تک لقمہ حلال نہ ہاتھ چا جاوے جب تک پردہ نہ قائم ہو جاوے حیا نہ قائم ہو جاوے جب تک غیر محرم تو جدا نہ کر دیتا جاوے جب تک دہلیز نو قائم و دائم نہ کر لیا جاوے اتنی دیر تک خوشحالی نہیں آ سکتی منزل جوانوں بڑی مشکل ہے دیکھو اللہ کل شائن قدیر دیون تے آوے تو سارے جاگ نو جنت عطا کرے میں دادا تو ان کچھ کرنا ہی نہ پوے تو مجلس سے چوٹھی ہو تو سدھے جنت ہو میرے بھائیو یقین کرے میں تو چاہنا تو ان کو کشف کرنا ہی نہ پوے لیکن یہ معاملہ اتنا سوکھا نہیں جتنا سا بنا لیا تو سا سمجھ لیا اگر سن امت ہے تو بڑا درجہ ہے نا ولایت درجہ تو بھائیو تو اللہ مان ہے نا تو پھر اپنا گوشت اپنے ہاتھ نہ لانا پوندا ہے اپنی بوٹیاں تو مڑ ہر حصے دی بوٹی لانی پوندی ہے کوئی پتہ نہیں اس نو کیڑی چاہی دی ہے بولو میری قوم وہ تو معاملہ ہے بڑا اوکھا بھائیو لیکن یاد رکھا جی صرف اس امت دے دائرے ویچی قدم ٹکانے پائے گئے نا تو سمجھ لگ جا سی آؤ ایک حدیث تے ویکھ لینے آقا علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرا امتی کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا نماز دی گل سنن واسطے قوم تیار نہیں نماز دی گل آندی جاوے پہلی گل دے پڑھ دے نو آکھنا بھی یہ ڈھکوانا ہو گیا سدھی آکھنا ہے پتہ ہی نہیں مولا دا فرمان ہے جس کو تم نہیں جانتے اس کے تم دشمن ہو ہوا بنا کے رکھ دیتا نماز نو جوانوں سن لے وے چھویں امام دی حدیث سنو بس میرا وقت پورا ہو گیا شاہ صاحب نو ممبر دے وہاں میں جو گل کرنی ہے میں کر کے جا رہے ہیں تو سن لے وے جوانوں امام دی گل نے کسے نہ مولوی دی نہ ذاکر دی اور امام بھی صادق آل محمد اللہم صلی اللہ محمد امام علیہ السلام فرما رہے ہیں جیڑا نماز نو حقیر سمجھے وہ ساڑی شفاعت دی امید نہ رکھے نہیں سمجھ آئی تو میں اور آسان کر دینا وہ ساڑے تو سفارش دی بند کر یار ان سن لے کوئی گل سن لے ساڑے تو سفارش دی امید نہ رکھے امام اور آخری لمحات امام علیہ السلام دی زندگی دے آخری لمحات ستویں شہنشاہ پاک کھلوتن والدہ معصومہ بھی کول موجود ہیں تو امام فرمائے 10 دیویائے شیعہ نو بجیڑا نماز نو حقیر سمجھے وہ ساڑی شفاعت دی امید نہ رکھے اور فرمایا جیڑا سب تو پہلا قبر سوال ہونا ہے وہ نماز دے بارے ہونا ہے امام علیہ السلام فرمائے جس دی نماز قبول ہو گئی اس دے باقی اعمال بھی قبول ہو گئی افضل عبادت کفر اور اسلام دے درمیان امتیاز نماز نماز پتہ کیا ہے معصوم فرمائے نماز مومن کی معراج ہے اور علی علیہ بولے کہ اشارہ کرا منکر پڑے تا آگ بن دیئے مومن پڑے تا معراج بن دیئے
مل کے نعرہ حیدری۔ کوشش کرنا جوانوں، وقت ضائع نہ کرنا، اور یہ موت کوئی نہیں گن مت کے نہیں لے جاندی، جتھو دل ہوئے لے جاندی۔ آمن دی واری ہے، جان دی کوئی واری نہیں۔ تسی خوش قسمت ہو، عمر دے حصے انچ پہنچے ہوئے ہو سارے لوگ، کئیاں تو موت مہلت ہی نہیں دیتی ہے، بھرے پین قبرستان، کسے قبرستان کو ایک پل رک، کتبے پڑھ قبرستان نہ ویچ، دھوڑ کر دیتے موت نے۔ جڑے کپڑے تے مٹی نہ لگن دین دے، طوفانہ نے قبران دے نشان بھی مٹا دیتے۔ اسلام میرے بھائیو، اسلام اس سسٹم دا نام ہے جس نو اللہ پسند کیتا ہے۔ کدی سچ بول کے لطف تا لو، عہد کرو زندگی چ نہیں بولنا جھوٹ، جدو آقا علیہ السلام نو نہیں پسند تو تسی دعوے دار بھی ہوئے تواڈی زندگی محمد والے محمد واسطے دعویٰ ہے نا تواڈا، تو پھر چھوڑو جھوٹ نو، کی پیا جھوٹ ہے، پھر سچ بولو، کوئی سنے یا نہ سنے۔ اے سننا سنانا اے اس ذات دا کم ہے، اے ادو ہوندہ ہے، ساڑھے پاسے چ نہیں ہوندہ۔ غلط فہمی ہے دنیا نے۔ خدا دی قسم ہے بندیاں دی آنکھ کھلنی ہے جدو آنکھ بند ہونی ہے، اور اوکھا سوکھا نہ وقت گزار جوے ہے۔ رشوت تو دور روے ہے، رشوت آلے دی جہنم تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر لائیے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، فرمایا رشوت لمن آلا دین، اس لعنت نو معاشرے چو سی ختم کر سائیں تاں ہو سی۔ اگر کوئی بندہ تو مجبور کر دائے، اپنے 4-5 دوستانو نار رلا کے احتجاج کرو، اس محکمے دے اندر احتجاج کرو، اپنے محلے چ احتجاج کرو، پرے پنچایت اس لعنت نو ختم کرو جوانو، اے جہنم دی مہر نے۔ اپنے معاملات ہوئے تو اپنی فائل ہوئے، اپنی فائل لے کے آپ سفر کرو، کسے دے حوالے اپنی فائل نہ کرو۔ میں پوری دنیا چ گیا، میں کسے مقام تو نہیں ویکھا وچ کوئی ٹاؤٹ ودے ہوئے یا بندے فائلاں لے جا کے دینا لے تے سائن، کسے ملک چ ہے ہی نہیں سسٹم سوائے تیرے اس ملک یا انڈیا دے اندر یا ایشیا دے کچھ ممالک دے اندر۔ اپنا کام خود کرو، اور مولا فرمائے کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ زندگی دا کوئی ایسا درس ہے ہی نہیں جڑا محمد والے محمد نے نہ دیتا ہوئے جوانوں۔ اس لعنت نو ختم کرو، اے مہر نے جہنم دی۔ کدی تیرے سامنے لاکھ روپے آ رہی ہے، فلاں بندے دا رقبہ ہے تے فلاں دے نہ کر دے، یا فلاں دا ہے تے فلاں دا قبضہ ہے تے میں لے دینا، تیدی قیمت لے دینا، یا فلاں کم تیرا ہونا لے، فلاں کم کرا دیو جی 5000 دے دو۔ کدی ایک ویری وہ پیسہ ہٹا کے ویکھ تے صحیح بھلا دل نو سکون کتنا ملتا ہے۔ تسی ویکھو ایسی دنیا تے بندیاں کو اتنا روپیہ ہے، بندیاں کو ناجائز حرام دا اتنا پیسہ بندیاں پتہ ہی کوئی نہیں میرے کل کتنا ہے، پر مصیبتاں جان نہیں پیا چھڑ دی۔ اولاد دیو حشر ہے نا، اولاد دے وہ جیڑا پیسہ جویں دا آیا ہوئے نا، وہ اویں دا یگو راہ بنائیں دا۔ وی کھانے سجدن دسترخان تے، مگر آپ سلاد نال روٹی کھان دیں۔ میں انہاں دی گل کر رہے ہیں جنہاں رزق ناجائز طریقے نال کمایا، اور میں ایسے لوگاں دی ایک لمبی لسٹ میری اکھیں دے سامنے موجود ہے، اور ملکی حالات بھی تو تواڈے سامنے۔ جب تک تسی اپنے حق واسطے جوانوں نہیں لڑنا، تسا قوم واسطے، ملت واسطے، خاندان واسطے، ماں باپ دی عزت واسطے، جو تسا کشف نہیں کرنا اس مجلس امام حسین علیہ السلام دی عزت واسطے، کوئی پتہ نہیں کیڑا زمانہ ہے، وہ زمانہ جا رہے ہیں جس سے بندیاں امام حسین علیہ السلام دے غم میں نکلن والے آنسو نو مول پا دیتا ہے۔ پتہ نہیں جوانوں تسی اور میں کس دنیا چ قدم ہے، آنسو ویک گیا ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام فرمایا، ہائے اللہ خل کی مظلوم حسین واسطے کیتی ہے۔ ہائے کرنا، امام علیہ السلام فرمائے میرے دادے حسین واسطے اللہ نے خل کیتے، ہائے نو مول لا دیتا اس دنیا تے بندیاں ویچ چھوڑی ہے۔ پوری قوم دی بات کر رہے ہیں، قوم دا درد رکھنا والا انسان ہاں، حق آکھ رہے ہیں، میرا بھی دل کردہ میں فضائل پڑھا۔
فضائل اور صرف 10 دن محرم دے پڑھدا باقی پورا سال کوشش ہوندی جتھے جس کی ضرورت ہے وہ بیان کیتی جائے شاہ صاحب موجود ہیں پہلے ماشاءاللہ اتنے ذاکر پڑھ گئے ہوندا راسی ذکر میرا حصہ قبول فرماؤ اور اگو تو بھی میں کسی مقام تے آواں تو یہ ذہن چ رکھا ہے بھی یہ جی خشک گلاں اور صحت والیاں گلاں میں تواڈے حوالے کر سکتا کوئی ڈیمانڈ نہیں نہ بولو جوانو کس دور دے سی ساڈے بزرگ انہاں بزرگاں تو پوچھنا ایک بند تے مجلس مک جاندی آئی تے بندے آندے سال تک روندے راندے آج بھی انہاں بزرگاں تو پوچھو انہاں بزرگاں تے وین یاد ہیں جناندے تے مجلسہ مقین تیرے میرے وقت چ کی ہو رہی ہے تیرے میرے عصر تو نہیں بولنا میں نہیں بولنا تو کس نے بولنا ہے خدا دی قسم زندگی ہے ہی وہ جڑی انسان غیرت نال گزار جائے جڑی انسان عزت حیا نال گزار جاوے اس آنسو دے بارے میں پڑھیا خدا دی قسم قبر دا گھپ ہنیرا آج نہیں تے کل اس ہنیرے نال سامنا ہونا لے تیرا بھی تو میرا بھی کسی نے چھڑنا ہی نہیں اس گھپ ہنیرا اسی قبر سچ امام علیہ السلام فرمایا اس ٹائم مرن والے دی کیفیت یہ ہوندی ہے جویں انسان سمندر وچ ڈبدا پیا ہوے سمندر ڈبدا پیا جس دی نہ تے نہ کنارے روح گھبرا ویسی جوانو زندگی وچ سوچیا ہے بھی نہیں میں تو نا خدا دی قسم ہے دو علماء دے درمیان کھلوتا باوضو کھلوتا اس سوچ تو بھی بائی دے کم کوئی اس بارے بھی سوچ سکتا ہے اے کم بھی ہو سکتا ہے میں تو اڈی منت زندگی دا کوئی پتہ نہیں کڑی جات مک جاوے پتہ نہیں پھر ملاقات ہے یا نہیں زندگی وچنا اس آنسوں دی قیمت اس کچاری تک روک کے رکھے آئے جس کچاری وچ نبی دی زخمی تھی روندی او ہائے کر کے رو منا دیو اس ہاننو قبر دے ہنیرے تائیں بچا کے لے جاوی قبر دیو ہنیری رات جدہ دل گھبرے سی نا قبر دے نالو آواز آسی کچھ نہ کھیائے میریاں بھینہ نو رونا دے یہ طاقت ہے تو آڈے کول اگر امام حسین علیہ السلام دا مشن سن کے میں جھوٹ نہیں چھوڑیا میں مسلح آل نہیں گیا نماز دیکھو کیسا انسان ہے جیڑا رب دا ایڈا وڈا مجرم ہے ایک دے دیں دی تقضا ہو جاوے تو اور گل لے مدتیں گزریاں جا رہی ہیں اور اتنا بھی نہیں مجلس امام حسین علیہ السلام اچھو حاصل کر سکیا رولا ساریاں پا لیا دلچسپیاں ساریاں چسکا بنا لیا ولایت دے ناتے کوئی گواہی تا دیو کوئی پیڑ نو تا بڑو کوئی اپنا سینہ تا رکھو اس بارگاہ وچ دانوں تو اڈی منت کر رہے ہیں خدا دی قسم ہے اے عام شے نے اے نماز اس عظمت دا نا ہے جڑی علی دیاں دھیاں اٹھاں دیاں کنڈاں تے پڑھیں اللہ تیری ہائے قبول فرماوے آؤ قرآن چھڑاوا وہ میں دارین قربان کراں بی بی عالیہ تو پوچھیا گیا سین اتنے زخمی ہو کے لتھے ہو رو کے فرمایا نے اے اٹھنو مار دے یو سے لے آجدہ میں نماز پڑھ دوں تیرے ہاتھ آزاد ہیں میں بسم اللہ کراں تو ٹھنڈی جا تو کھلو کے پڑھ سکتا قائم ہو جاؤ جوانو یہ وقت نے یہ لمحہ نے اپنی زندگی نو اپنے سسٹم نو اپنے مولا دے حوالے کرو بازار شام پڑھنا بڑا ہی سوکھا تھوڑی دیر ہوئی ہے گھنٹے دے قریب ہو سا ممبر تے کھلوتا نس کے نہیں آیا بادشاہ دی عطا کردہ سواری تے آیا عزت نال بلایا نے عزت نال ٹریسو تسی دعا کی تھی میں دعا دے کے جا رہے ہیں میں کھلوتا میرے دو ویران نے پانی ممبر تے رکھے بھی اگر مظلوم دے ذاکر نو کیا میں صدقے ہوں والا سیدی نے انہاں پانی رکھے ہے حسین مظلوم دا ذاکر تس ہے تو پانی پی لوے ہائے کر کے رونا لیا قسمت علی دیا دھیا دی جا دیو چا باندھی جا دیو چا شام دے بازارج منظر ایسا بن گیا جدہ تاریخ نال پیارے ہائے کردہ جاوے
میں کتاب وچ پڑھیا ہے رسی دا پہلا سرا زجر بن قیس دے ہاتھ وچ او ہائے کر کے رونا لیا رسی دا آخری سرا غازی دی بھین دے گل مرحبا ہے کچھ دیا تا یاراں اٹھنا پاوندا ہا ہائے کر یار ہائے کر غریب دا غم میں ایک باوے آ تا یاراں گانا پاوندا ہی مرحبا تے جدا ساریاں جھڑ پوونا تا بس سجادہ کیا رب جانے دین بچی آئی کوئی جو میں صدقے ہو جاوا میں دارین قربان نماز قضا نہیں کرنی تو سجا اول وقت اگر پڑھو اول وقت آج کل اول وقت 12 بج کے 20-25 منٹ تے بالکل بہترین وقت ہے وہ وقت جس امام عصر علیہ السلام اللہ دی عدالت وچ کھلوندے اللہ دی بارگاہ اے اول وقت ہو اس نال مراتب عظمتاں فضیلتاں رزق تواڈے پیچھے عزتاں تواڈے پیچھے اور تواڈا دل نہیں کرنا کسی شے نوں ویکھن واسطے تواڈا دل کرنا صرف اس دی بارگاہ وچ میں حاضر رہاں اول وقت لطف لو زندگی دا دنیا دا ہر نشہ خدا دی قسم ہے جاؤ پوچھ لو دنیا تو ہر نشہ 5 تو 7 گھنٹے تو تے کسی شے دا نشہ نہیں ہے حق دا نشہ ہمیشہ دا نشہ ہے حسین دا نشہ ہمیشہ دا نشہ ہے عبادت دا لطف نہ مکان والا نہ گھٹان والا لطف ہے اے لطف نہ ہوئے حسین نیزے تے نہ پڑے ہر بندے نہیں ہائے کرنی میں جاندہ ہوں ہائے کر کرو منا لیو اے لطف نہ ہوئے علی دیاں دھیاں چادر لٹا کے نہ پڑی ہوئے اے معراج نہ ہوئے حسین دیاں دھیاں ہاتھ بنا کے نہ پڑی ہوئے اے لطف نہ ہوئے سجاد تاؤ کے نہ پڑی ہوئے او جوانو قضاؤ نہ کرے آئے دربار دے اندر بڑا اوکھا ویلا ایک وین سنا ماتون حاضری ہوگی جو گلنا کیتیاں خدا رہے ننزے نے جگہ دیوے آئے محبت قائم کرو اگر جیڑے معاملات ساڑھے ہو رہے ہیں اگر یہ معاملات ساڑھے رہے ولایت علی ولی اللہ ساڑھی علی بغیر عبادت نہیں مکمل اور اگر ساڑھی نہیں مکمل یا سی علی ولی اللہ واجب پڑھ دیا تو ہر انسان نو اپنا اس نو حق کے اپنی زندگی گزارن دا تسی لڑ کے دستوں کی ریباں ہو کے کیوں تماشا بن رہے ہو محبت قائم کرو حوصلہ قائم کرو دنیا دے سامنے تماشا نہ بنو قائم کرو تھوڑا جا پیار محبت کرو آقا علیہ السلام دی کچاری نو سامنے رکھو دین محمد و آل محمد نو سامنے رکھو ہر کسے علی نو اتنا ہی مننا ہے جتنا علی دے اللہ علی عطا کی تیرے آکھن نال نہ ود سکدا ہے تے نہ گھٹ سکدا ہے بس ان ظرف ظاہر تے نامہ اعمال نہ پول اے معاشر دا کم میں جڑا تو دنیا شروع کر دیتا ہے سب تو پہلے مسلمان ہون دی تیاری کر مسلمان دی شرائط کی ہے پھر اس دے اتے حبدار دی شرائط ہے انہاں دے حبدار دی دوستان آل محمد دا معیار کی شیعان حیدر قرار تا آخری ڈگری ہے علی دے شیعہ دی انہاں دے محب دی آخری ڈگری ہے تو تیاری کرو اپنے وقت دے اے دنیا دی باساں میں چولج کے اپنا وقت نہ ضائع کرو قیمتی جوانیاں نہیں نہ ضائع کرو جوانوں جس نو جتھے جتھے سمجھ آئیے خود کوئی کشف کرے تسی جھگڑا کیوں پہندے جس نو جتھے جتنی سمجھے اس نو آگ بھائی تن نصیب ہوئے چونکہ ہر انسان اپنا اپنا جواب دینا خدا را تماشا نہ بنو میں ہاتھ بن کے تواڈے سامنے جا رہے ہیں محبت قائم کرو پیار قائم کرو جڑیاں سازشاں سامنے ہو رہی ناکام کرو اور کچھ نہیں کر سکتے نیگیٹو جڑیاں چیزاں بندے تو شیئر کر دیں واٹس ایپ تے وہ فارورڈ نہ کرو کم بس اگر وہ شر رہتی کہ اس سے تیرا میرا حصہ نہ ہو جاوے اس نو تھائیں ڈیلیٹ کر کے اپنے آپ نو مولا دی کچاری حاضر کر دے اور کوئی جتھے مان رہے ہر انسان نو سارے نو چاننے کون کی کر رہے دنیا دے ہر وقت پناہ منگو اس دی ذات تو میں لکھ لکھ سلام کرام متکلمہ بالقرآن سین فضہ سلام اللہ علیہ حد عزت اس حد کر دیتی یہ وفا دی حد کر دیتی جوانوں دیکھو جنہ معراج کیتے حد کر دیتی ہے ہر دربار پردہ بن دیا اور دربار یزید ایڈی لمبی پیشی آئی ایڈی لمبی پیشی آئی یہ بھی روایت مل دی ہے بترے دیں علی دیاں دھیاں سورج چڑھدا بھی دٹھا تے لہنگا بھی بیکھیا او میں صدقے ہو جاواں تے اتنی دیر سین دے سامنے کھلوتی رہی ہے نہ پورے نروار نہ سجا پیر زمین تے چایا ہائے کرن والے ہو نہ کھبا پیر چایا کیوں رو کیا دیا متا کسے شرابی دی نگاہ دے قدم تے نشان وسدا رہیں انشاءاللہ اپنے غم میں جہائے نہ کریں مظلوم کربلا دا سارے نامناسب مقام تے
دارین قربان کرا کھلوتی رہی ہے سائن فضا دی کانڈ تو جدہ دائی دی کانڈ تے نظر پئی ہے نا بڑی رمنی ہے میری سے رو کے پیا دی ہے ماں تن اتنا ماریا نے واہ بھائی واہ ہے ماں تن اتنا ماریا نے تو اتنی سسمی ہے رو کے پیا دی ماں اتنا ماریا نے وجہ کیا ہائے پتھر دی بھی نکل ویسی رو کے پیا دی او سے لے میں نے مار دیا جدہ بازار اچھ پچھا مکار کے نایا دی اماں ترکیا واہ بھائی واہ او سے لے عورتہ دیا انہیں گلی نہیں اس دی ماں بھی بازار چاہیے مرحبا مرحبا وسدا رہے انشاءاللہ پیغام میں نہ رو میں بھرے دربارت جدہ ڈھیر سارے بندے اٹھ کے ملعون دے کول گئے تے پوچھے او ظالم زمین پہ کم دیئے دیواروں پہ ہل دین تیرے قصر دے منار پہ ہل دن ایجن کربلا مرائیے اندہ نا کی گئی وہ میں صدقیوں ماں واقعی اندہ نا حسین تو اڈی ہائے نکلیے کچھ بندیاں دے جگر تے ہتھ آ گئے نجران دے بس دے نونا کہ حسین ابن شراب دے نشج مستو کیا دے ابن علی ایک دوی المو کر کے پیادے حسین ابن علی بات ہے کسائی ہاتھ چاہ کے پیادہ ہے شاءاللہ او نہ ہوئے محنت نہیں کرنے دے لاکی دہائے کر لوئی ایک کسائی ہاتھ چاہ کے پیادہ ہے سادر اب شاءاللہ او حسین نہ ہوئے جڑے سید میری مجلس جو بیٹھے ہو نال اللہ عیسائی آدھے حوصلہ رکھ اے او حسین نہیں ہو سکتا جاندہ نہیں ہوں دے ویر دا نا عباس نہیں بھیرا عباس ہوئے تا بھیرا انجلیزیاں تے نہیں چھوڑ دے اس کے آخری سوال اس دے جواب اچھ پتہ لگے او حسین ہے یا کئی اور حسین ہے شیعہ سنیا ہوئے کھا گئی ہے گل علی دیا دیا نو جڑے ویلے موٹا علاقہ کیا کربل جو مرائیے اندہ جرم کیڑا ہا ظالم آدھا نماز نہیں پڑھدا بی بی آدھی اماں ہٹ جا میں بولے نہیں واہ بھائی واہ وہ کوئی بدلے بی بی آدھی یار ماں آج غازی ہوئے آئے کر کے روانہ لیا بھامیں جو فضا بڑھڑی آئے رسی اج گردن پھیریے بی بی آدھی اچھا نبو شراب پیندے واہ بھائی واہ جڑے کڑیل جوان بیٹھے ہو تو اڈی منت کر جاواں کوئی گل من نہ من تیری مرضی دی علی ولی اللہ دا قائل ہے تیری منت کرے نا زندگی چ بھول کے شراب نہ پیوی اس شراب دی وجہ تو 95 گھنٹے دربار وچ کھلوتی رہی ہے جڑی آدھی آئی ارمان بھرا مرائی ودیا وسدا رہے گریہ بلند ہو گیا یہ میری مجلس آئے کر کے روانہ لیا فضا سائن ہٹ گئی بھرے دربار چلی دی غیرت ٹر پئی میری سائن پہلا قدم چاہے مسلمانہ نچنا شروع کیتا ہے دعا قدم چاہے عیسائیاں اکھاں بند کر لیا میری ماتمی نال گلے یزید موٹا ہلا کے آدھا عیسائیوں کے اکھاں کیوں نٹے دے ہو ایک بندہ دینج پئی ٹر دیئے جوے مبہلے چلہرا رو رو گیا در مامدعا شالا علی دے ویڑے خیر واہ بھائی واہ ہاتھ نہ جوڑ بابا نہ کرا ہاتھ نہ جوڑ میں غلامان نہ کرا آوازاں دے مامدعا شالا نبی دے ویڑے نو خیر ہوئے کر کے رومانہ لیا شام دی نگری ہلی جدہ بابے دے لہجے چ بولی بی بی آدھی ظالمہ میں ثابت کرے لیا میرا باغینا نمازیا میں سجدے چ مرا کے آئیا جنہ تڑپ کے ماتم کرنے ظالمہ دے کوئی گواہ ہی تلیا کچھی آلیا گواہ دنا سڑ سے تیرا دل حلوے سی تڑپ کے پیا دیئے شمر نو بلا صدقہ قاتل تو پوچھ لے جتا ماردہ رہے ہے میرا بھیرا نماز پیا پڑھ دا ہا وسدہ رہے یار
ہائے کر کے رومانا لیا شام دی نگری حل گئی جڑے ویلے شمر بھجدا آیا حسد آیا شراب لگدا آیا آکھدا کوئی اشارہ ہویا اشارہ کر کے آدھا مینوں نہیں پتا جدو میں مارن گیا حسین منہ دے پھار ریتے او آئے نہیں جڑا ہاتھ رکھ دے تسیلے تے نہ مارے انہوں قاتل مکرے آئے آلیہ جلال چاہیے حقل مار کی آدھے یہ کوئی گل نہیں میں خنجر تو پوچھ دے بی بی آدھی غازی دی بھیڑا بھرا مرائی ودیا کوئی امتحان نہیں کوئی امتحان نہیں صدقے وہاں آخری بین عیسائیہ دن بی بی خنجر بولے سی آلیہ فرمین دن لوہا نہ بولے میں شام کیوں آئیاں ہائے کر کے رومان آلیا شام دی عورتاں دعوے دے بعد بھجیاں ہکی دوئن پیاں دیاں جن بازار اچ مارے آئی دربار اچ دعویٰ کی دی کھڑیے ہکی دوئن پیاں دن جلدی آؤ پیاں دی خنجر تو پوچھ دے وہاں میں سچی ماں دی دھیا ہائے کر کے روانہ لے اللہ جانے قیامت کیوں نہ آئی جدا خون علودہ خنجر بھین دے سامنے آیا حساس کے آدھر پوچھ دے دے خنجر بلے دئی تڑپ کے آدھی خنجر بول میں علی دی غیرتا جہدے مذہب ماتم جیدے بھلے دربار جو خنجر پرواز شروع کیتا لوئے بچو آواز آیا میں چل داریاں غریب نماز پڑھ داری ہے ایک 4 سالہ دی دھی آئی جڑی پیو دی کاڑ تے کھا دی آئی جڑی رو رو کے آدھی ظالمہ پانی پیوا کے ماں واہ واہ گریہ بلند ہو گیا ہے وسدہ رہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں ایک بند پڑ جاواں قیامت دا منظر عیسائی مٹی تے جھن پہ ظالمہ کیڑے نبی دا گھر برباد کی تئی ہائے کر کے روون لا دے میں من گیا میں شبیر نو منایا رسیاں کھلے نا لٹیوں یا چادرہ ولے نا عیسائی زامن بن جاؤ علی دی دھینو آنکھوں میں نو بھرا دا خون معاف کرے او کچھی آلیا خون دی معافی دا نام آیا ہے تڑپیے تیرے رو کے آدھیے اے فداک نہیں جیڑا پچوے سی میرے ویر بری بدا خونے بی بی آدھیے میں نو محشر تائی میرا مولا امام برحق دا جل ظہور فرما سارے گناہ معاف فرما